السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل. دس از اقرا عباسی اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دی ورسٹ میڈیکل ایکسپیریمنٹس ان ہسٹری. اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں بہت سی ایسی سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں جن کا بہت زیادہ ہیومینٹی کو فائدہ ہوا ہے. لیکن وہیں پہ اس میڈیکل سائنس کی کچھ ڈارک سائڈ بھی ہے جہاں پہ بہت سے ان ایتھیکل اور خوفناک ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے گئے، جہاں پہ نہ تو انڈیویجول جو پارٹیسپینٹس تھے ان سے کانسینٹ لیا گیا اور نہ ہی ان کے ویل بینگ کا خیال رکھا گیا. سو آج کی ویڈیو میں ہم ان سب ایکسپیریمنٹس کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہے. یہ ہے ٹسکیگے سفلس اسٹڈی. یہ ایک ایسی اسٹڈی تھی جو کہ امریکہ میں 1932 سے لے کے 1972 تک چلی، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 600 افریقن امریکن جو تھے وہ شامل تھے، جن میں سے کچھ جو ہے وہ سفلس بیماری کے مریض تھے، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں ان کو علاج نہیں دیا گیا. اور جو ایکسپیریمنٹرز تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بغیر علاج کے یہ بیماری جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے، اور جو انڈیویجولس تھے ان کو حقیقت نہیں بتائی گی، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی بیماری کا صحیح علاج کیا گیا. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تھے وہ تکلیف میں مبتلا رہے اور بعض کی موت بھی ہو گئی. اور یہ اسٹڈی جو ہے وہ 40 سال تک جاری رہی، اور جب 1972 میں لوگوں کو اس کا علم ہوا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسانی حقوق اور طبی اخلاقیات کے نئے قوانین بنائے گئے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹڈی ہے ہمارے پاس نازی ایکسپیریمنٹس ڈیورنگ ہولوکاسٹ. اگر ہم ہولوکاسٹ کے دوران نازی تجربات کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی آپ کہہ لیں ظالمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر انسانی بھی تھے. یہ تجربات دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے زیر انتظام کیمپس میں ہوئے تھے. ان ایکسپیریمنٹ میں قیدیوں پر نئی دوائیں آزمائی جاتی تھیں بغیر ان کی مرضی کے اور بغیر کسی طبی معیارات کے. پھر بغیر بے ہوشی کے سرجری کرنا، مختلف جسمانی حصے نکالنا یا پھر تبدیل کرنا. جڑواں بچوں کو الگ کر کے مختلف تجربات کیے جاتے تھے تاکہ جینز کے ڈفرینسز اور سملیرٹیز کو سمجھا جائے یا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو قیدی ہوتے تھے ان کو انتہائی سرد پانی میں ڈال کر یہ دیکھنا کہ ان کا جسم کب تک برداشت کر سکتا ہے. قیدیوں کو زہریلے کیمیکلز دیے جاتے تھے تاکہ ان کے اثرات معلوم کیے جا سکیں. ان سٹڈیز میں ہزاروں لوگ مارے گئے یا پھر آپ کہیں کہ شدید معذوری کا شکار ہوئے، اور ان تجربات کی وجہ سے نازی ڈاکٹرز کو جنگ کے بعد جنگی جرائم کے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ اسٹڈی ہے دی گوئٹے-مالا سفلس اسٹڈی. یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ جو ہے وہ 1946 سے لے کے 1948 کے دوران ہوا تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ سفلس اور دیگر جو جنسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی روک تھام اور ان کے علاج کے طریقے دریافت کرنا تھا. اس تجربے میں جو ہمارے ایکسپیریمنٹرز تھے انہوں نے جو گوئٹے مالا کے قیدی تھے، فوجی تھے، ذہنی مریض تھے اور جسم فروش خواتین تھیں ان کو شامل کیا تھا. بیسکلی جو ایکسپیریمنٹرز تھے انہوں نے ان انڈیویجول کو سفلس اور دیگر جنسی بیماریوں سے جان بوجھ کر متاثر کیا. انہیں جراثیم سے آلودہ انجیکشنز دیے گئے، انہیں بیماریوں کے شکار جو لوگ تھے ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا، اور تجربے میں شامل جو افراد تھے اس کے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں دی گئی اور نہ ہی ان سے ان کی رضامندی حاصل کی گئی. انہیں یہ بھی بتایا نہیں گیا کہ ان پر تجربات کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ افراد جو ہیں ان کو پینسلین دی گئی تھی، لیکن جو ہے وہ تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ جو میڈیسن ہے اس کا بیماری کا علاج اس میڈیسن کے سے کتنا پاسبل ہے، لیکن یہ علاج سب کو فراہم نہیں کیا گیا تھا. پھر ان تجربات کی وجہ سے بہت سے افراد جو ہیں وہ بیماری کا شکار ہوئے اور ان کی صحت کو شدید نقصان پہنچا. اس غیر اخلاقی تجربے کے نتیجے سامنے آنے کے بعد 2010 میں امریکی حکومت نے باضابطہ طور پر گوئٹے مالا کی حکومت اور ان کے متاثرہ افراد سے معافی مانگی تھی. اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹڈی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے دی مونسٹر اسٹڈی. اگر ہم مونسٹر اسٹڈی کی بات کریں تو 1939 میں امریکی یونیورسٹی میں کی جانے والی یہ ایک بدنام زمانہ تحقیق تھی. یہ تجربہ بیسکلی بچوں کے زبان کے مسائل، خاص طور پہ ہکلاہٹ جس کو سٹٹرنگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھا. اور اس ایکسپیریمنٹ میں بہت ہی آپ کہہ لیں بے رحمانہ طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو مانسٹر اسٹڈی کہا جاتا ہے. اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ہکلاہٹ جو ہے وہ لرنڈ بیہیویئر ہے یا پھر یہ جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس مطالعے میں 22 یتیم بچوں کو شامل کیا گیا، جن میں سے کچھ جو ہے وہ ہکلاہٹ کا شکار تھے اور کچھ بالکل جو ہے وہ ٹھیک بولتے تھے. ایک گروپ کے بچوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کے بولنے کا انداز بالکل درست ہے، جبکہ دوسرے گروپ کے بچوں کو جو درست بولتے تھے ان کو مسلسل یہ بتایا گیا کہ وہ ہکلا رہے ہیں، ان کا بولنے کا انداز غلط ہے.
جن بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حقلار ہیں، ان میں سے کئی بچے واقعی حقلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے یا بولنے میں مشکلات کا سامنا کرنے لگے۔ یہ تجربہ بھی بچوں کی ذہنی اور جسمانی حالت، جذباتی حالت کی اگر ہم بات کریں، اس پر بہت منفی اثرات کا باعث بنا، جس سے ان کی خود اعتمادی اور بولنے کی صلاحیت بہت بری طرح سے متاثر ہو، اور یہ تجربہ غیر اخلاقی اور بے رحم سمجھا گیا اور اسے بھی بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹڈی ہے دی ولو بروک ہیپاٹائٹس ایکسپیریمنٹس۔ اگر ہم اس اسٹڈی کی بات کریں تو 1956 سے لے کے 1970 کے دوران نیو یارک کے ایک اسکول میں جو ہے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا گیا، اور یہ اسکول جو ہے ذہنی معذور بچوں کے لیے تھا، اور اس تجربے کا مقصد جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا، اس علاج اور مطلب اس بیماری کا علاج تلاش کرنا تھا۔ جو تجربے میں ذہنی جتنے بھی معذور بچے تھے ان کو شامل کیا گیا، اور ان بچوں کے جو پیرنٹس تھے، والدین تھے، ان سے بڑے مشکوک طریقے سے رضامندی لی گئی، اور بعض اوقات والدین کو یہ بتایا گیا کہ ان کے بچے کو داخلہ ملنے کے لیے اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہے وہ ان کی شرکت بہت ضروری ہے۔ پھر بچوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس وائرس سے متاثر کیا گیا تاکہ بیماری کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ انہیں مختلف طریقوں سے وائرس دیا گیا، جیسے آلودہ کھانا پینا، اور جو ایکسپیریمنٹرز تھے بیماری کے پھیلاؤ اور اس کے اثرات کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کی، لیکن یہ معلومات بچوں کی صحت اور ان کے حقوق کی قیمت پر حاصل کی گئی۔ کئی بچے بیماری کا شکار ہوئے اور ان کی صحت پر بہت منفی اثرات ہوئے۔ یہ تجربہ بھی غیر اخلاقی سمجھا گیا کیونکہ بچوں کو جان بوجھ کر بیماری سے متاثر کیا گیا تھا، اور بعد میں اسے بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اسٹڈی ہے ایم کے الٹرا۔ یہ ایک خفیہ پروگرام تھا جو 1915 کی دہائی میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی نے شروع کیا تھا، اور اس پروگرام کا مقصد سی آئی اے جو ہے اس نے دماغی کنٹرول اور سچ اگلوانے کی ٹیکنیکس اور مطلب برین واشنگ کے ڈفرینٹ طریقوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا تھا اس کا مقصد، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیسے جو ہے وہ مختلف کیمیکلز، خاص طور پہ جو ایل ایس ڈی جیسے ہیں یا دیگر نفسیاتی ادویات ہیں، ان کا انسان کے دماغ اور رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسے یہ جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف نفسیاتی ادویات کا استعمال سب سے پہلے جو ہے وہ یا سب سے زیادہ آپ کہیں تو ایل ایس ڈی، لیکن دیگر منشیات بھی استعمال کی گئی، نیند کی کمی اور نفسیاتی تشدد جیسے طریقے بھی استعمال کیے گئے۔ بعض تجربات میں جو ہے وہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے، تو جو قیدی تھے وہ ذہنی مریض اور بعض اوقات جو ہے وہ عام شہری جنہیں تجربات کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا، اور وہ بالکل عام جو سٹیزنز تھے وہ تھے، اور بعض تجربات میں جو ہے وہ یونیورسٹیز اور جو ہاسپٹلز اور جو دیگر ادارے ہیں ان سے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے ریزلٹس کی بات کریں تو کچھ شرکاء جو ہیں انہوں نے شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف کا سامنا کیا، اور کچھ کی موت بھی واقع ہو گئی، اور اس پروگرام کے نتیجے جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل خفیہ رکھے گئے تھے، اور ان کی صحیح معلومات عوام کے سامنے نہیں آئی۔ پھر 1970 کی دہائی میں جب امریکی کانگریس نے ایم کے الٹرا کی تحقیقات کی تو اس پروگرام کی بہت سی خفیہ دستاویزات جو تھی وہ عوام کے سامنے ان کو لایا گیا، اور 1975 میں جو صدر تھے انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا جس نے سی آئی اے کی غیر قانونی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹڈی دیکھتے ہیں، وہ ہے اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ۔ یہ ایکسپیریمنٹ 1971 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کیا گیا تھا۔ یہ بیسکلی سائیکولوجیکل اسٹڈی تھی جس کی جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ پروفیسر فلپ زمبارڈو نے کی تھی، اور اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ لوگ جیل کے ماحول میں کیسے طاقت اور اتھارٹی کے تحت جو ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں۔ بیسکلی مقصد یہی سمجھنا تھا کہ جیل کا ماحول جو ہے لوگوں کے رویے کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے وہ 24 کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، جنہیں جو ہے وہ ان سے کانسنٹ لے کے جو ہے وہ انہیں یا تو جو پرزنر تھا، قیدی کا رول دیا گیا، یا پھر گارڈ کا رول دیا گیا۔
یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں یہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند تھے اور انہیں جو ہے وہ ایک فرضی جیل کے ماحول میں رکھا گیا. جو یونیورسٹی کے تہہ خانہ تھا اسی میں ایک مصنوعی جیل بنائی گئی تھی اور قیدیوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کر کے جیل میں لایا گیا اور انہیں قیدیوں کی وردیاں پہنائی گئی اور جو گارڈز تھے ان کو خصوصی وردیاں، لاٹھیاں اور گلاسز دی گئی تاکہ ان کی شناخت چھپ جائے اور وہ طاقتور محسوس کریں. اور یہ جو اسٹڈی تھی صرف 6 دنوں میں اس کو ختم کرنا پڑا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کو 2 ہفتے تک چلنا تھا. اور جو گارڈز تھے وہ انتہائی انہوں نے سخت رویہ اپنایا، قیدیوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا. جو قیدی تھے انہوں نے خوف اور دباؤ اور بے بسی کا جو ہے وہ شدید احساس محسوس کیا. اور جو گارڈز تھے ان کے ظالمانہ رویے اور قیدیوں کی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے اس ایکسپیریمنٹ کو بھی جلدی ختم کر دیا گیا تھا. اس اسٹڈی کو بھی تنقید کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچا تھا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹڈی ہے دی مل گرام ایکسپیریمنٹ. اگر ہم اس ایکسپیریمنٹ کی بات کریں تو یہ 1961 میں ایک یونیورسٹی میں ہوا، جو کہ اسٹینلی مل گرام نے اس اسٹڈی کو کیا تھا. یہ تجربہ بھی جو ہے وہ جو انسان ہے اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اتھارٹی کی بات مانتا ہے، اس کو اسٹڈی کیا گیا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ کس حد تک جو ہے نا وہ اوبے کرتے ہیں اتھارٹی کو، اور خاص طور پہ جب ان کو کوئی غیر اخلاقی کام کرنے کا کہا جاتا ہے. جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے تھے، مرد اور خواتین، جن کو اس کا حصہ بنایا گیا. انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک اسٹڈی میں شریک ہونے لگے ہیں. مطلب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایسی اسٹڈی ہے جس میں وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے میموری کے بارے میں. اور بیسکلی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس. جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ایکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، جنہیں جو ہے وہ اصل جو مقصد تھا اسٹڈی کا وہ پتہ تھا. جو ٹیچر تھا اس کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اگر جو ہے اسٹوڈنٹ کا جواب غلط ہو تو اس کو بجلی کا ایک جھٹکا دیا جائے گا اور جھٹکوں کی شدت جو ہے وہ ہر غلط جواب کے ساتھ بڑھائی جائے گی. اگرچہ جو اسٹوڈنٹ تھے اس کو کوئی حقیقت میں جھٹکا نہیں دیا جاتا تھا، لیکن استاد کو یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ وہ حقیقت میں جھٹکے دے رہا ہے. اور جو کئی پارٹیسپینٹس تھے وہ جو ہے وہ طالب علم جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے چیخنے اور تکلیف کے باوجود جو ہے وہ جھٹکے دینے انہوں نے جاری رکھے، کیونکہ انہیں جو ایکسپیریمنٹر تھا وہ انہیں جو ہے وہ حکم دے رہا تھا. اور 65% جو ہے وہ پارٹیسپینٹس نے سب سے زیادہ انٹینسٹی والے جو ہیں وہ الیکٹرک شاکس جو ہیں وہ دیے، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ اتھارٹی کو فالو کرتے ہیں. اور اس ایکسپیریمنٹ کو بھی اس لیے غیر اخلاقی سمجھا گیا کیونکہ جو پارٹیسپینٹس تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ تو تھے کچھ ایکسپیریمنٹس. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.